آزاد انفو ٹی وی کے معزز ناظرین کو محمد جلیل کی طرف سے السلام علیکم جناب والا۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین کے بارے میں ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے قافلے میں شامل ہونے والے معزز ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسلام کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور خلافت 632 عیسوی تا 634 عیسوی، مدت خلافت 2 سال 3 ماہ 11 دن۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی ولادت سے 2 سال 2 ماہ پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب ماہ بن کلب پر جا کر حضور پاک سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ آپ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ بچپن مکہ میں گزارا۔ آپ کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا اور قریش کے قبیلے کے امراء میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام سے قبل ان کے حسن و جمال کی وجہ سے عتیق کا لقب دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ کے نکاح میں شریک تھے۔ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، خدا نے انہیں دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق 65 سال کی عمر میں 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو انتقال فرما گئے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق نے پڑھائی۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق دور خلافت 634 عیسوی تا 644 عیسوی تک تھا۔ مدت خلافت 10.5 سال۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 583 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر کی کنیت ابو الحفظ اور لقب فاروق تھا۔ تعلق خاندان قریش سے تھا۔ اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ ہجرت حبشہ کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے دور میں کم و بیش 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیا گیا اور 1032 شہر فتح کیے گئے۔ اپنے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاوہ ایران کے کچھ حصے اور مصر پر قبضہ کیا۔ بیت المقدس فتح کر کے ہیکل سلیمانی کی جگہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر۔ حضرت عمر فاروق نے بیت المال کو باقاعدہ ادارہ کی شکل دی۔ سن ہجری کا آغاز بھی کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یکم محرم 20 ہجری 7 نومبر 644 عیسوی ایک پرسی غلام ابو لو فروز نے قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ 3 دن زخموں سے بیمار رہ کر وصال فرما گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اسلام کا تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا دور خلافت 644 عیسوی تا 656 عیسوی تک رہا۔ مدت خلافت 11 سال 11 ماہ 18 دن تھے۔ خلیفہ ثلاثہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 576 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ تعلق قریش کی اموا شاخ سے تھا۔ حضرت عثمان کے والد کا نام عفان، دادا کا نام ابی الاس اور والدہ کا نام راوی بنت کریز بن رابعہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب چوتھی پشت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک کے جدہ مجا عبد المناف سے ملتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ ہر جمعے کو ایک غلام خرید کر آزاد کرتے تھے۔ اسلام کا سب سے پہلا حافظ قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمانوں کا پہلا بیڑا آپ کے عہد میں تیار ہوا۔ جزیرہ قبرص بھی فتح ہوا۔ اسلام کا تیسرا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا دور خلافت 656 عیسوی تا 661 عیسوی تھا۔ مدت خلافت 4 سال 9 ماہ۔ خلیفہ چہارم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 قبل اجزا ہجرت 599 عیسوی میں خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت اسد کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ حیدر لقب تھا۔ حضرت علی نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ بچوں میں وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے فرد تھے۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ نکاح کے 10-11 ماہ بعد رخصتی ہوئی۔ جہیز میں 2 چکیاں، 1 مشنیر، 1 پلنگ، 1 چادر، 1 بستر دیا۔ حضرت علی نے دعوت ولیمہ میں کھجور اور روٹی دی۔ آپ نے اپنی مدنی زندگی میں تمام غزوات میں اسلامی لشکر کے علم بردار کی حیثیت سے شرکت کی۔ قلعہ خیبر بھی فتح کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کی تحریر لکھی۔ آپ کا تب
وہی بھی تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 20 جون 656 عیسوی کو خلیفہ بنے۔ مدینہ منورہ کی بجائے کوفہ کو صدر مقام بنایا۔ 40 ہجری میں ابن معجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسجد میں زہر آلود تلوار سے وار کیا۔ اس زخم کے 2 روز بعد 21 رمضان 40 ہجری 661 کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ حضرت علی نے اپنی شہادت سے کافی عرصے قبل اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔